نبی کے تہجد کو بتا. قرآن کہنے لگا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آپ کی سمجھنے والی بات اس کے بعد بولوں گا میں، ابھی میں اپنے علماء سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم اٹھاؤ. اللہ پاک کا لاڈ دیکھو، اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کی محبت دیکھو، اللہ کا انداز دیکھو. جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی کا نام لے کر بلایا گیا. کبھی کہا یا آدم، کبھی کہا یا ابراہیم، کبھی کہا یا موسیٰ، کبھی یا یحییٰ، کبھی یا زکریا، کبھی یا داؤد کہا، کبھی یعقوب کہا. اللہ اکبر و کبیرہ. اور جتنے بے جلیل القدر پیغمبر آئے ہر ایک کا نام لے کر پکارا. باری جب آمنہ کے در یتیم کی آئی، باری جب فاطمہ کے ابا کی آئی، باری جب حلیمہ کے لاڈلے کی آئی، اور باری جب حضرت آمنہ کے دلارے کی آئی، تو فرمایا میرے محبوب اگر تیرا بھی نام لے لو تو ان میں تجھ میں فرق کیا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ان کا نام لے کر بلایا، تیرا نام نہیں لوں گا، تو میرا لاڈلا ہے، تو میرا آخری فیصلہ ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا حبیب ہے. نقطہ ذہن میں آ گیا؟ حبیبی بول دو. جی جی. علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ نقطہ نوٹ کر لینا آپ. میرے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ کہا. کیا کہا؟ حبیب اللہ. جاگ رہے ہو نا؟ بس جتنے بیٹھے ہو مجھے اتنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. مگر آپ مجھے دیکھتے رہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ الفت میں تب مزہ ہے جب آپس میں میل ہو اور دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. اگر میں اپنی ماں کا لاڈلا اپنا گلا پھاڑ سکتا ہوں، اپنے سینے کا خون نکالنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر تم بتاؤ کہ تم مجھے سننے کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو نہیں آیا وہ کل بہت پچھتائے گا، یہ تو پکی بات ہے. تقریر سنا لینا کل آپ ان کو، اگر اپنا کان پکڑ کر نہیں کھینچا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی. میرے نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ حبیب اللہ. کیا کہا؟ حبیب اللہ. حبیب اللہ. ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ خلیل اللہ. ابراہیم کو کیا کہا؟ بولیے نا، تھوڑا بولیں نا تو شیطان آپ سے دور رہے گا. حبیبی تو نہیں بولے گا، اس کو معجون لا کر نہیں دیا ہوں. آپ بولیے. بول رہا ہوں مسلسل. ابراہیم سے کہا خلیل، آمنہ کے لختے جگر کو کہا حبیب. اور دنیا کی ساری لغت اٹھا کر دیکھ لو، معنی ایک ہی ہے دونوں کا. کیا بات. کیا ہے؟ ایک ہی. دونوں کا معنی ایک ہے. خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست. تو بات تو سمجھ میں نہیں آئی نا؟ میرے نبی کے لیے کچھ اور لاتا. خلیل کہتے ہیں یار کو، اور حبیب کہتے ہیں یار کو. خلیل کہتے ہیں دوست کو اور حبیب کہتے ہیں دوست کو. تو مسئلہ تو الجھ گیا نا، فرق کیا رہا؟ نبی کا غلام تجھے فرق سمجھائے گا، اور تجھے قسم ہے جو اپنی موت تک بھولا. کہا نا حبیبی نے اپنی نظامت میں کہ سینکڑوں کتاب کو ایک مولوی پڑھ کے آتا ہے، تمہاری جھولی میں ایک بار ڈالتا ہے. کیوں؟ ان کتابوں تک آپ نہیں پہنچ پاؤ گے. لیکن بدنصیب ہے وہ جو اپنی جھولی بند کر کے چلا جاتا ہے.
خلیل کے معنی دوست، حبیب کے معنی دوست. تو فرق تو نہیں ہوا نا، افضلیت تو ثابت نہیں ہوئی نا دوستی میں. غلام مصطفیٰ سمجھاتا ہے دوست میں بھی فرق ہوتا ہے. دوست میں بھی، ارے بولو نا کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. میں نے اپنا نیا گھر بنایا، بہترین غسل خانہ، بہترین باتھ روم، بہترین بستر. اور پھر میں نے اپنے دوست حبیب مجاہد حسنین حبیبی کو فون کیا. میں نے کہا یار جب تو بنگلور آئے گا تو میرے گھر میں قیام کرنا، اس لیے کہ تو میرا دوست ہے. حبیبی نے کہا مولانا ابھی آؤں؟ میں نے کہا نہیں، بعد میں آنا، جب آؤ گے تو دیکھ لینا. پھر میں نے فون لگایا اشفاق بہرائچی کو، وہ بھی میرا دوست ہے. میں نے کہا کہ اشفاق، میں نے خوبصورت گھر بنایا ہے، ٹائلز لگائے، سنگ مرمر کے لگائے گئے ہیں. اشفاق نے کہا کہ بعد میں آؤں گا. میں نے کہا نہیں دوست تو ابھی آ. تو نہیں سمجھے؟ ارے دوست یہ بھی ہے. اس سے کہا جب آئے گا دیکھ لے گا. اشفاق دوست ہے. اس سے کہا نہیں تو ابھی آ. پتہ یہ چلا کہ دوست میں فرق ہوتا ہے. جو دوست میرا محبوب ہے وہ دوست ابراہیم نہیں. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ خلیل آگ میں گئے، قربانی دے بیٹھے، میں نے آپ کے لیے بہترین جنت بنا دیا. کیا کیا؟ بہترین جنت بنایا. اللہ ابھی آؤں؟ نہیں، جب وفات ہوگی تب جنت دکھاؤں گا. کس سے کہہ رہا اللہ؟ ارے بولو نا، نہیں بولو گے؟ ایک آگ نعرہ لگا دو یار، کیا ہو جائے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. علماء کرام، محبت رسول، عشق رسول، سیرت مصطفیٰ. غریب بولنے والے کو تھوڑی ہمت مل جائے گی، آپ کا تو کچھ بگڑے گا نہیں. تو خلیل جب آگ میں گئے، کہا کہ خلیل تیری اس قربانی کے بدلے میں نے تیرے لیے عالی شان جنت بنایا. اللہ میاں آؤں ابھی دکھائے گا؟ کہا نہیں، جب وفات ہوگی تب آؤ گے تب دکھاؤں گا. میرے نبی سے کہا اے میرے محبوب تیرے لیے حوض کوثر بنایا ہوں، تیرے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ میاں مرنے کے بعد دیکھے کہ نہیں. فرمایا اگر تجھے بھی تیرا حوض کوثر باغ میں دکھاؤں تو دوسروں میں تجھ میں فرق کیا ہے؟ کہا اللہ میاں پھر؟ کہا ابھی آ. کہا کیا کہا؟ ابھی آ. کہا کیسے آؤں؟ فرمایا میں سواری بھیجتا ہوں نا. اللہ اکبر و کبیرہ. اسی مضمون کو اللہ کا قرآن ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میرے محبوب ابھی آؤ، سواری میں بھیجتا ہوں. اللہ میاں ڈرائیور کون ہوگا؟ فرمایا نوری فرشتوں کا سردار ہوگا، موت کا فرشتہ ہوگا، بارش کا فرشتہ ہوگا، تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین ہوگا. دوست وہاں بھی ہے. دوست فرق سمجھے نا؟ سمجھ گئے؟ تو خلیل کو کیا کہا حضرت ابراہیم کو کہ آپ دوست ہو. محمد آپ بھی ہمارے دوست ہو، مگر دوست میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہاں پایا گیا. ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب خلیل اس دوست کو کہتے ہیں
جس نے محبت میں اپنا سب کچھ دے دیا ہو. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس نے محبت میں اپنا سب کچھ دے دیا ہو. اب دیکھو ابراہیم نے وطن دیا، ماں باپ دیا، گھر دربار دیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے معصوم چھوٹے سے بچے کی قربانی دے دیا. تو خلیل اس کو کہتے ہیں جو محبت میں سب دے دے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو محبت میں اللہ سب کچھ دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبیوں کی صدارت دے دیا، نبیوں کی امامت دے دیا، نبیوں کی امامت دے دیا. اللہ نے صورت سب سے اچھی دے دیا، سیرت سب سے اچھی دے دیا. اور مجھے کہنے دے، ذرا چل کر کے آگے بڑھ کر مجھے کہنے دے، ارے سب کو دیا اللہ نے اپنی مرضی سے. جب باری میرے محبوب کی آئی تو سب کچھ دیا محبوب کی مرضی سے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. محبوب نے کہا اللہ ابو بکر دے دے، اللہ نے کہا لے لے. کیا بات ہے. ارے بولو نا. سیرت مصطفیٰ سنو. اللہ نے کہا لے لے. میرے اللہ چاند کو کھلونا بنا دے، فرمایا ریموٹ دبا تو صحیح. کیا بات ہے. ریموٹ دبا تو صحیح. ارے دنیا، چائنا، جرمن، جاپان یہ اپنی کاریگری پہ فخر کرے گی 1500 سال کے بعد. اے میرا محبوب، تو فرش پہ بیٹھ کر ارے ریموٹ دبا. اگر میں چاند کا سینہ نہ چیر دیا تو میرا نام میری ربوبیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ پھر کوئی اپنے ریموٹ پہ گھمنڈ نہ کرے کہ میرے ریموٹ کا پاور اتنا ہے. میرے نبی کے ریموٹ کا پاور دیکھا. کہا ابو بکر دے، اللہ نے دے دیا. اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز تہجد کے وقت خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے عمر کو مانگا، اللہ نے وہ بھی دی. اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب اور بے عمر ابن الہشام. یا اللہ، یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے. فرمایا بولنا دل سے تو چاہتا کسے. کیا عشق ہے بھائی باپ. اے محمد بولنا تجھے کون چاہیے، کوئی نہیں سن رہا ہے، ہم ہیں اور تو. کہا اللہ میاں تو ہی فیصلہ کر، میرے لیے کون اچھا ہو. ہائے ہائے. پروردگار عالم نے جبریل امین کو بلایا، فرمایا جبرائیل ادھر آؤ، عمر کا دل بھی نکال کر لاؤ، ابو جہل کا دل بھی نکال کر لاؤ. میں ذرا دیکھوں تو صحیح ابو جہل میرے یار کو کیوں نہیں مانتا ہے، عمر میرے محبوب کو کیوں نہیں مانتا ہے. جبریل امین دل لے کر گئے. ابو جہل کو دیکھا ضد بھرا تھا، عمر کے دل کو دیکھا جہالت بھری تھی. ارے ابو جہل ضد کی وجہ کر نہیں مانتا ہے اور حضرت عمر محبوب کو نہیں پہچانتا ہے. فرمایا میرے محبوب جو ضدی ہے اس کو جہنم میں جلاؤں گا، اور جو جہالت کی وجہ کر نہیں مانتا اس کو قرآن سکھا کر تیرے قدموں پہ لاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا حبیب کیا مانگتے ہو مانگو. حوض کوثر مانگا، شفاعت مانگی مل گئی، امت کے لیے مغفرت مانگی اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور ارشاد فرمایا میرے محبوب جب تک تیری ایک ایک امت جنت میں نہ چلی جائے کسی نبی کی امت کے لیے داخلہ حلال نہیں. اللہ
میں نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ کے یار کی صفت بتا. قرآن کہنے لگا محمد الرسول اللہ. محبوب کے یار ایسے ہوتے ہیں اشداء علی الکفار. کفر دیکھے تو پیشاب کر دے. رحماء بینہم اپنا دیکھے تو دل میں سما جائے. محمد کے یاروں کی صفت یہ ہوتی ہے. ہم وہیں پہ جا کر کے ڈر جاتے ہیں, اپنے میں آستین چڑھا لیتے ہیں. قرآن کریم ان کے لیے پیغام رب کا بتا. قرآن کہتا رضی اللہ, اللہ ان سے راضی. اولئک هم المفلحون, کامیاب ہیں. تو آپ ان کی سیرت سننے کے لیے آئے ہو جس کی سیرت کو خود رب بیان کر رہا ہو, اور رب کا کلام اور کلام کا ایک ایک حرف بیان کر رہا ہو. اللہ نے جو کچھ دیا اپنے نبی کو اعلیٰ دیا. کیا دیا؟ جو کچھ بھی دیا اعلیٰ دیا. اور آگے چلو, مجھے کہنے دو, اللہ کے خزانے میں جتنی اعلیٰ چیزیں تھیں اوریجنل ایک گریڈ کی, اللہ نے سب کچھ اٹھایا. پہلے اس میں سے تھوڑا ابراہیم کو دیا, تھوڑا موسیٰ کو دیا, تھوڑا عیسیٰ کو دیا, تھوڑا آدم کو دیا, تھوڑا یعقوب کو دیا, تھوڑا یوسف کو دیا, تھوڑا نوح کو دیا, تھوڑا ایوب کو دیا. فرمایا کہ پورا نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جھولی خالی تب کروں گا جب میرا لاڈلا آئے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن دیا سب کو تھوڑا, اخلاق دیا سب کو تھوڑا, حکمت دی سب کو تھوڑا, نبوت دیا سب کو تھوڑا, سیادت دیا سب کو تھوڑا, قیادت دیا سب کو تھوڑا. اسی لیے تو سب کو کہا آپ کے پاس تھوڑا ہے, اس لیے ایک علاقے کی نبی بن جائے. کیا کہا؟ موسیٰ نے پوچھا اللہ میاں کتنے میٹر کے لیے نبی بنا رہا ہے؟ کہا کہ خبردار مصر سے باہر مت جائیے گا. مصر سے باہر کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نبوت تھوڑی ملی ہے. یوسف سے کہا دور نہیں جانا, تھوڑی ملی ہے. نوح سے کہا دور مت جانا, تھوڑی ملی ہے. ایوب سے کہا دور مت جانا, تھوڑی ملی ہے. باری جب تیرے میرے نبی کی آئی تو اعلان کیا کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بولو عالمین. اے میرے محبوب, ارے دنیا کی حکومت تو چھوڑ, سمندر کی تہوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی تجھے نبی مانتی. پہاڑ کے جنگلوں میں جو درندے ہیں وہ بھی تجھے, بولو نا, تھوڑا ساتھ دے دو گے تو قسم سے جگر دے دوں گا, اور ساتھ نہیں دو گے تو ڈیوٹی پوری کر کے نکل جاؤں گا. فرمایا سب کو نبی بنایا ایک خاص قوم کے لیے, مگر اے میرے لگتے جگر آپ کو نبوت عطا فرمائی ارے پوری کائنات کے لیے. اب حد تو یہ ہو گئی کہ جبریل کو بھی ماننا پڑے گا کہ تم نبی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمندر کے جانوروں کو بھی ماننا پڑے گا کہ تم نبی ہو. آپ عالم کے نہیں ہو, عالمین کے ہو. جیسے ہم رب عالم کے نہیں ہیں, رب العالمین ہیں. آپ پیغمبر عالم کے نہیں ہو, رحمت للعالمین ہو.
میری ربوبیت سارے عالم کے لیے، تیری محبوبیت سارے عالم کے لیے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں میرے محبوب۔ میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا کہ تو میرا تعارف کرائے گا۔ جو کچھ دیا کیسا دیا؟ بولو نا بھائی، میرے اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ دیا اعلیٰ دیا، اور کتنا دیا؟ پورا دے دیا۔ کتنا دیا؟ پورا دے دیا۔ اب جس کو ضرورت پڑے گی اخلاق کی تو وہ محمد عربی سے مانگے، جس کو ضرورت پڑے گی عزت کی محمد عربی سے مانگے، جس کو ضرورت پڑے گی شہرت کی محمد عربی سے مانگے، جس کو ضرورت پڑے گی سیادت اور قیادت کی وہ محمد عربی سے مانگے، اس لیے کہ اللہ نے سارا دے دیا۔ حکمت دیا اعلیٰ، کتاب دیا اعلیٰ، نبوت دیا اعلیٰ، رسالت دیا اعلیٰ، قیادت دیا اعلیٰ، سیادت دیا اعلیٰ، سیاست دیا اعلیٰ، حکمت دیا اعلیٰ، گفتار دیا اعلیٰ، کردار دیا اعلیٰ، رفتار دیا اعلیٰ، اخلاق دیا، بولو نا، اخلاق دیا۔ مکے کے اندر ایک اتنا بڑا بچہ تھا، کافر، ایمان والا نہیں۔ کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ تھوڑا زور سے بول دو میرے بچے۔ کافر، چھوٹا سا بچہ، ماں باپ کا اکلوتا باپ دنیا میں نہیں، اور وہ بھی جگہ جگہ مدد دو۔ میں اپنے کتنے مردوں نے اپنا گھر چھوڑ کر اس کی یاری قبول کر لی، تو رہے گا؟ ایسا مت کر۔ کہا ممی خدا کی قسم میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے تو دے۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے یہ خوبصورت سا کافر کا بچہ جب بیت اللہ میں گیا تو دور کھڑا ہو کر پہلے حرم کو دیکھنے لگا، خانہ کعبہ کو، تو دیکھا کہ ایک 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نوجوان بیت اللہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ اب میں اپنے آقا کے حسن کو بیان کروں تو صبح تک بیٹھنا پڑے گا، اس لیے اس کو یہی چھوڑو، آگے چلو۔ آہستہ آہستہ پیچھے سے گیا، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نظر جھکا کر بیٹھے، اور لکھا ہے کتاب میں کہ پیچھے سے جا کر اس نے آپ کی پیٹھ پر یوں ہاتھ مارا۔ کیا مارا؟ آج تو ہمارے بیٹے کی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم کو ہاتھ مار لے، اس لیے کہ ہم لوگ اب باپ تو ہے نہیں، ہم لوگ اب باپ کا ہے، دادا گیری باس، میرے بیوی کی مجال، میرے بیٹے کی مجال جو ہم کو چھیڑے۔ پیچھے سے ہاتھ مارا، پیغمبر یوں پلٹ کر دیکھا، پوچھا کیا بات ہے بیٹے کیوں آئے؟ کہا کہ سنیے نا میں یتیم ہوں۔ کیا ہوں؟ میں یتیم ہوں۔ آمنہ کے لگتے جگر نے فرمایا میں در یتیم ہوں۔ گویا کہ اس لائن سے بھی میرے محبوب تسلی دینا چاہتے تھے کہ تو یتیم ہے تو کیا ہوا، ارے میں تو در یتیم ہوں۔ آگے بول، کہا کہ بولنے سے پہلے میری بات سنیے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں ایک کافر ہوں، مشرک ہوں، آپ اسلام کی دعوت دیتے ہو، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، ایک ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا ضرورت؟ کہا کہ میری امی کے لیے مجھے ایک چادر کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ چادر۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کتاب اٹھاؤ دیکھو لکھا ہے نبوت والے سر پہ جو چادر لپیٹے ہوا آمنہ کا لگتے جگر بیٹھا ہے، خدا کی قسم ہے، اور جس چادر کو جبریل بھی سلام کرتا ہے، جس چادر کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اپنی چادر کو اتاری، فوراً اس کے کاندھے پہ رکھا، فرمایا جا اپنی ماں کی آبرو بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اسی لیے قرآن کریم کو بولنا پڑا انک لعلی خلق عظیم، تیرے اخلاق کیا کہنا۔ میرے محبوب آج یہ سارا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا میں جو مسلمان نظر آتے ہیں وہ آمنہ کے در یتیم تیری محبت کا صدقہ ہے۔ تیرے پیار کا صدقہ ہے، تیرے اخلاق کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں آج تیرے اخلاق بگڑ گئے تو دنیا تجھے تھوک کر جاتی ہے، تجھے دیکھ کر کلمہ کون پڑھے؟ نبوت کے 2-4 دن کے بعد مکے کی گلی میں نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس آواز میں درد بہت زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ درد بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بندہ قیامت کی ٹھنڈ میں جسم پہ کپڑا نہیں اور بیٹھا ہوا چکی پیس رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ بیٹا اٹھ جاؤں۔ ارے یار جوان ہو، 50 سال کا بڈھا اتنا چلا رہا ہے، تمہاری پیٹھ درد کر رہی ہے؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ سب بیدار ہے نا؟ ہاں، اگر تھک جائیں تو ہاتھ اٹھا دینا، میں انشاءاللہ وہیں ختم کروں گا۔ تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا چکی پیس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، بدن ننگا ہے اور قیامت کی ٹھنڈ ہے۔ آپ قریب گئے تو دیکھا کہ اس کے بدن سے آگ نکل رہی ہے، بخار لگا ہوا ہے، بہت زیادہ بخار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگا کہ چلے جاؤ، تم جیسے ہزاروں آئے پوچھ کر چلے گئے، کوئی میرے زخم پہ مرہم نہیں لگاتا، ہر کوئی نمک لگا دیتا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح بات ہے کیا؟ کہا کہ بس چلے جاؤ تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر دوبارہ آئے، دستک دیا، کون؟ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نبی کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں تھوڑی سی ہلدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب لے کر گئے، فرمایا دونوں کو ملا کر کے پی لو، بخار بھی اتر جائے گا اور ٹھنڈ بھی کم ہو جائے گا۔ پی لیا، ٹھنڈک بھی گئی اور بخار بھی گیا۔ وہ دودھ کا کمال تھوڑی تھا، میرے محبوب کے ہاتھ کا کمال تھا۔ کس کا کمال تھا؟ ہاں، مومن کے ہاتھ کا پکا کھاؤ گے تو نماز کی توفیق ملے گی، اور کافر کے ہاتھ کا پکا کھاؤ گے تو کئی نماز چھوٹ جائے گی۔ آج ہمارے بچے اتنے بدتمیز کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ باہر کا کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، کرکرا کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس نے بنایا وہ۔ تو پیغمبر کے ہاتھ کا کمال تھا، بخار ٹھیک ہو گیا۔ کہا کہ اب تو بتا یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں مکے کا تو نہیں، باہر ملک کا ایک غریب انسان ہوں، اور میرا مالک بہت ظالم ہے۔ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ دن بھر میں اس کی بکریاں مکے کی وادی میں چراتا ہوں، اور جب شام میں واپس آتا ہوں تو ساری رات مجھے کھانا دیے بغیر مجھ سے چکی پسواتا ہے۔ آج میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، مجھے نیند آ گئی،
میرا مالک آیا اور مجھے ڈانٹ کر مجھے کپڑا اتار کر کے صحن میں بیٹھا کر کہا یہیں بیٹھ کر کے آج تجھے چکی پیسنا پڑے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا ہے. ایک ایک بالشت زمین کے لیے اپنے بھائی کے قاتل بنتے ہو تم، اور پھر محمد عربی کے غلام ہونے کا دعویٰ. فرمایا کہ ایک کام کرو، تمہارے مالک سے میں بات تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ امیہ ابن خلف میرا دشمن ہے، وہ تو میری بات مانے گا نہیں. ہاں البتہ ایک کام کرو. وہ کیا کام؟ کہا کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری چکی پیستا ہوں. اللہ سمجھے نہیں سمجھے؟ پیچھے والے بھی سمجھ لیے؟ ہاتھ اٹھا دو جن کو نہیں سمجھ میں آیا پھر سمجھا دوں گا. کہا کہ تم سو جاؤ میں چکی پیستا ہوں. نیند کا مارا ہوا بستر پر گیا تو قیامت کی نیند آ گئی. ہائے پیغمبر نے پورا آٹا پیس کر چپ چاپ جگائے بغیر چلے گئے. جب وہ نوکر صبح میں اٹھا تو دیکھا آٹا تو پورا تیار ہے. دوسرے دن پھر آئے، کہا کہ تم سو جاؤ میں وہ کام کر دیتا ہوں. پھر پوری رات نبی نے چکی پیسا. تیسری رات پھر آئے. تیسری رات اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ ایک بات بتاؤ، نہ تو میں تیرے خاندان کا ہوں، نہ میں آپ کا بھائی ہوں، نہ میں خوبصورت ہوں، نہ میں مال والا ہوں، پھر مجھ سے کیا لالچ ہے آپ کو، اور آپ ہیں کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کا نام سنا ہے جس کو جادوگر کہا جاتا ہے اور نام اس کا محمد ہے؟ کہا ہاں سنا تو ہوں. تو کہا کہ میں وہی محمد ہوں. اتنا جملہ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نوکر کہنے لگا اگر تم محمد ہو تو اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پھر تیرے سوا کوئی نبی ہو نہیں سکتا. مجھے کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، کلمہ پڑھا. آج دنیا اسی کو بلال کہتی ہے. وہ یتیم بچہ امام الانبیاء کی چادر لے کر چلا، امی کی عدالت میں پہنچا، مکان میں پہنچا. امی بھاگی ہوئی آئی اور کہنے لگی بیٹا تیری چادر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا بیٹا یہ تو بتا کیا حالت میں تھا، کیسا پایا؟ کہنے لگا امی میں چلتا چلا ادھر کو آیا، میرا دل ادھر کو جا رہا ہے. ماں کہنے لگی بیٹا اب تو اکیلا نہیں میں بھی چلوں گی. اللہ سبحان اللہ. دربار رسالت میں پہنچی، کہنے لگی او کالی کملی والے جب دنیا میں عزت کی حفاظت کرتے ہو تو جہنم سے جلنے سے بچاؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. ہائے ہائے. اخلاق دیا بھول گئے، اخلاق دیا. ارے اسی دعوے کی دلیل میں تو یہ سنا رہا ہوں میں. اخلاق دیا سب سے اعلیٰ، اور پھر قرآن کو کہنا پڑا انک لعلی خلق عظیم. جناب فاطمہ کے پاس حضرت علی آئے اور کہنے لگے فاطمہ
مدینے کے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ نبی کی سیرت گناؤ. کیا گناؤ؟ کاؤنٹنگ کر کے گناؤ نبی کی خصوصیات. تو میں نے سوچا کہ نبی کے گود میں جو پلی ہے اس سے زیادہ کون جانے گی؟ اس سے زیادہ اللہ کی قسم عجیب عجیب چیز یاد آ رہی ہے آج آپ کو دیکھ کر کے. بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, میرے بولنے کو قبول فرمائے. حاتم طائی کا پوتا اور اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن مسجد نبوی کے باہر کھیل رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. کیا دے رہے تھے؟ ہمارے بچے بھی جب ہم اندر ہوتے ہیں تو باہر شروع رہتے ہیں, تو دونوں چھوٹے چھوٹے تھے بالکل. حاتم طائی کا پوتا اور حضرت حسن دونوں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے اچانک حاتم طائی کے پوتا کے دماغ پہ کیا سوار ہوا کہ اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ میرا دادا دنیا کا سب سے بڑا سخی تھا. کیا کہہ دیا؟ دنیا کا سب سے بڑا سخی تھا. حضرت حسن نے پوچھا ارے وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو نا, میرے دادا حاتم طائی نے جو مکان بنایا تھا نا, اس مکان میں غریبوں کو دینے کے لیے گھی کا کاؤنٹر الگ تھا, چاول کا کاؤنٹر الگ تھا, آٹے کا کاؤنٹر الگ تھا, دال کا کاؤنٹر الگ تھا, شکر کا الگ, تیل کا الگ, مسالہ کا الگ. کہا میرے دادا نے اتنا کاؤنٹر غریبوں کے لیے بنا رکھا تھا. حضرت حسن نے کہا پاگل, میرے نانا سے زیادہ تھوڑی ہو سکتا ہے دل والا. کہا وہ کیسے؟ کہا میرے نانا غریب کو سب کاؤنٹر پہ نہیں بھگاتے تھے, ایک ہی جگہ سب دے دیتے تھے. میرا نانا یہاں وہاں نہیں بھگاتا تھا, بلکہ وہیں پر سب کچھ دے دیا کرتے تھے. تو حضرت علی گئے حضرت فاطمہ کے پاس اور کہا کہ ذرا اپنے ابو کی سیرت بتاؤ. کیا بتاؤ؟ سیرت. کہا کہ بتاؤں گی مگر میرے ایک سوال کا پہلے جواب دے دو. کہا کیا؟ کہا کہ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے کتنے پتے ہیں؟ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے. کہا کہ اس کی گنتی کون کر پائے گا؟ کہا نہیں. کہا کہ سمندر میں کتنا قطرہ پانی ہے؟ کہا عجیب سوال ہے. کہا کہ بالو کے کتنے ذرات ہیں دنیا میں؟ کہا کہ اس کو شمار کوئی انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. محسن انسانیت کی لاڈلی کہنے لگی علی, یہ ساری دنیا اور ساری دنیا کی چیزیں اللہ پاک نے ان کو متاع قلیل کہا ہے, یہ سب کچھ تھوڑا ہے. میرے ابو کے سیرت کو اللہ نے خلق عظیم کہا ہے. اللہ جس کو قلیل کہے تم شمار نہیں کر سکتے, اللہ جس کو عظیم کہے میں کیسے شمار کروں؟ جو کچھ دیا اللہ نے میرے نبی کو, میرے محبوب کو, وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ عطا فرمایا ہے. مزاج اعلیٰ, اصحاب اعلیٰ. دنیا میں آج تک کسی کو اللہ نے ایسا یار نہیں دیا جیسا یار میرے محبوب کو دیا ہے کہ ایک اشارہ ملا تو بدر اور حنین میں اپنی گردن کٹوا لی. ایسا یار, ایسا دوست, ایسا عاشق کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. مسلمہ کا نام جانتے ہو آپ لوگ؟ مسلمہ کا نام جانتے ہو؟
مسیلمہ یہ وہی آدمی ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ نبی کے زمانے میں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ نبی ہونے کا دعویٰ نبی کے زمانے میں کیا تھا، اور اس نے خط لکھا تھا میرے محبوب کو، اے محمد جب تک آپ زندہ ہو نبی آپ رہو، اور آپ کی وفات کے بعد نبی میں بنوں گا. نمبر 1. نمبر 2، اپنی زندگی میں آدھے عرب کے نبی تم بن جاؤ اور آدھے عرب کے نبی میں بن جاتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب لکھا. کیا لکھا؟ کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے. تو مسیلمہ کذاب ہے، تو مسیلمہ کذاب ہے، سب سے بڑا دنیا کا جھوٹا انسان ہے. تو زبردستی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھ تو دیا، لیکن خط لکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ خط لے کر جائے گا کون مسیلمہ کے یہاں؟ یہ خط لے کر مسیلمہ کے یہاں جائے گا کون؟ تو ایک صحابی تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، حضرت حبیب ابن زید. کیا نام تھا؟ حضرت حبیب ابن زید. کام کیا تھا؟ مدینے کی گلی میں سر پہ ٹوکرا رکھ کر کھجور بیچا کرتے تھے. اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر نے یہ واقعہ لکھا ہے. کھجور بیچا کرتے تھے. جلدی سے کھڑے ہو گئے، اور ان کے 11-12 بچے تھے. کتنے؟ 11-12 بچے. کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ خط لے کر میں جاؤں گا، میری ڈیوٹی آپ طے کر دیں. اور یہ جملہ جب انہوں نے کہا تو منہ میں کھجور تھا، چبا رہے تھے، تو کھجور کا 2-4 ٹکڑا ایک صحابی کے منہ پہ جا کر کے گرا. تو صحابی کہنے لگے کہ یار کم سے کم پہلے کھا لے اس کے بعد بول. حضرت حبیب کہنے لگا کہ چبانے میں کہیں دیر ہو جائے اور یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دیا، اپنا گھوڑا دیا، اور فرمایا کہ حبیب ذرا ڈٹ کے جانا. کیسے جانا؟ ڈٹ کے جانا. کہا میرے آقا آپ فکر نہ کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ تھا تو حبیب پتلا بیمار، لیکن جب پیغمبر کے گھوڑے پر بیٹھا اور نیزہ لٹکایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان جا رہا ہو. گیا مسیلمہ کے یہاں، لاکھوں فوجی کے بیچ میں مسیلمہ بیٹھا ہوا تھا. حبیب ابن زید گئے اور مسیلمہ کذاب کے سامنے جا کر کے تلوار کو زمین میں گاڑا اور شیر کی طرح کھڑے ہو گئے اس کے دربار میں. مسیلمہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کیا پوچھا؟ کون ہو؟ حبیب ابن زید کہنے لگے کتنا بڑا پاگل ہے، چہرہ دیکھ کر کے نہیں سمجھتا کہ محمد کا نوکر ہوں. کیا بات ہے، چہرہ دیکھ کر نہیں سمجھتا کہ محمد کا نوکر ہوں. پتہ یہ چلا کہ محمد کا نوکر ہونے کے لیے چہرے پہ داڑھی رکھنا، داڑھی نہیں ہوگی تو نوکر کی لسٹ سے نکل جاؤ گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. جاؤ نا کشن گنج اسٹیشن کے اوپر، کل دیکھو جا کر کے کتنے مسلمان ہوں گے مگر سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ ماتھے پر نماز کی نشانی، نہ اسلام کا لباس ہے، تو ہم کیسے سمجھے کہ مسلمان ہوں؟ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ارے نوکر بنو گے، محمد عربی کے غلام بنو گے تو رب کی قسم ارے دریائے دجلہ کا پانی بھی تجھے پہچان لے گا اور جنگل کا شیر بھی
تجھے پہچانے گا کہ یہ محبوب دو عالم کا غلام جا رہا ہے۔ نبی کی سنت سے جب تم نے دشمنی کیا تو کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا بھی تجھے ڈرایا کرتا ہے اور گاجر مولی کی طرح تیرا قتل عام کرتا ہے۔ تیرا ڈر ان کے دل میں نہیں۔ حبیب ابن زید کہنے لگے چہرہ دیکھ اور دیکھ کر سمجھ لے کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ کہا کیوں آیا؟ کہا کہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ تیرے خط کا؟ تو اس زمانے میں بادشاہ لوگ خود خط نہیں پڑھا کرتا تھا بلکہ اپنے باڈی گارڈ سے پڑھواتا تھا۔ باڈی گارڈ کو جو خط دیا تو اس نے پورے مجمع میں پڑھا مسیلمہ کذاب۔ اب یہ جملہ جو سنا تو بھائی کہیں اکیلے میں بول لیا ہوتا یار، اتنے بڑے مجمع میں بولا تو مسیلمہ کا نتنا پھولنے لگا، چہرہ لال ہو گیا غصے کے مارے، کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب کہنے لگے جس کو میرا نبی ایک بار جھوٹا کہہ دے ساری دنیا کے سمندر کے پانی سے بھی اگر اسے دھو دیا جائے اس کا جھوٹ نہیں مٹ سکتا۔ تو میرا خیال پوچھتا ہے، جو میرے محبوب کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے کہا اچھا تو ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، یہ پورا لشکر میرا کھڑا ہے، تلوار نیزے اور تیر سے لیس ہے، یہ ذرا پلٹ کر دیکھ تو صحیح۔ حبیب ابن زید کہنے لگے ارے پاگل چپ ہو جا، محبوب کا خط لے کر جب چلا ہو تو میرے 12 بچے ہیں، ان میں کچھ بچے ایسے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، ارے جب یار کا خط لے کر نکلا میں بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، تیری فوج کو کیا دیکھا؟ یار دیا آلہ، دنیا میں پھر ویسا یار کسی کو نہیں ملے گا۔ میرا تیرا یار تب تک ہی یار رہتا ہے جب تک تیرے جیب میں گاندھی پڑا ہو، جب تک پلاتا رہے گا تو یار رہے گا، جس دن پینے کی تمنا کرے گا دوستی کمزور ہو جائے گی۔ ابو بکر ایسا نہیں تھا، معاذ اور معوذ ایسا نہیں تھا۔ حبیب ابن زید کہنے لگے خدا کی قسم میں نے بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، تیرے لشکر کو تھوکتا ہوں میں۔ مسیلمہ کذاب کا غصہ آسمان پہ چڑھا، تلوار نکالا، خدا کی قسم حبیب ابن زید کے دائیں کاندھے پہ مارا، ہاتھ کٹ کر زمین پہ تڑپنے لگا، حبیب مسکرانے لگا۔ تجھے بڑھنی کاٹ لینا، اب تھوڑا سا اگر کٹ جائے تو ہوش نہیں رہتا، مگر عشق مصطفیٰ میں ایسا دیوانہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کا احساس نہیں ہو رہا۔ مسیلمہ کہنے لگا کہ اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا کہ جھوٹا تو ہے اور کیا کہوں؟ کہا سوچ لے، کہا سوچ لیا، کہا کہ ڈراتا ہے مجھے، ارے ہم تو وہ قوم ہے جس کو بدر سے لے کر حنین تک لوگوں نے ڈرایا، اور ہم ڈرنے والے کب ہیں؟ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ کر زمین پہ بکھر گئے۔ دونوں ہاتھ کے بغیر ہمارا شیر کھڑا ہے، دونوں ہاتھ تڑپ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ حبیب ابن زید نے آہ اوہ تک نہ کہا، اس لیے کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ساری رات گھر کے باہر نوجوان کھڑا رہتا ہے، میڈم سے بات کرتا ہے، پوری رات مچھر کاٹتا ہے، پتہ چلتا ہے؟ ارے بولو نا، پتہ چلتا ہے؟ اگر پتہ چل گیا تو عشق نہیں، اور عشق ہے تو پتہ، ارے بولو نا۔ ہاں، نماز سے تجھے عشق نہیں ہے، اسی لیے مسجد میں مچھر کاٹے تو متولی کی ماں بہن کر دیتا ہو، پنکھا نہیں لگاتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ نماز سے عشق ہو جائے تو مچھر اور گرمی کا احساس، مجھے آپ سے عشق ہے اس لیے بھوک کا احساس نہیں ہے، کھانا ہی نہیں کھایا، نہ مجاہد کھایا، نہ اشفاق کھایا، نہ ہم کھایا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔
تو حبیب ابن زید کو امام الانبیاء سے عشق تھا. کیا تھا؟ تو ہاتھ کٹ کر زمین پہ پھڑا رہا ہے مگر حبیب کو ذرہ برابر صدمہ نہیں، اور بلکہ اس کے دربار کا اقرابی کہتا ہے کہ خدا کی قسم بعد میں وہ مسلمان بنا تو کہتا ہے میرے رب کی قسم میری آنکھ نے دیکھا مسیلمہ کذاب کا ہاتھ جب حبیب کی طرف بڑھا تو ہاتھ کانپ رہا تھا مگر حبیب ابن زید بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا تھا. کاٹنے والے کا ہاتھ کانپ رہا تھا، حبیب سکون سے کھڑا. اللہ اکبر و کبیرہ تلوار حبیب کے گردن پہ رکھا، کہنے لگا اب تیری گردن کٹے گی. حضرت حبیب کہنے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ اللہ تب تو فجر تک کرنا پڑے گا ایسے آئے گا. لے بھائی اشفاق میری طرف تو معجون لے لے. حضرت حبیب ابن زید کہنے لگے کاٹتا کیوں نہیں، انتظار کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. مسیلمہ نے گردن اڑائی، ادھر امام الانبیاء کے غلام کی گردن کٹی، ادھر مدینے میں امام الانبیاء کے آنکھ سے آنسو گرے. صحابہ اکرام تڑپ کر کہنے لگے کالی کملی والے کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یار شہید ہو گیا، میں اسے تمام جنت کے دروازوں کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یار دیا، یار دیا، اخلاق دیا اعلیٰ. تو پھر میں آپ سے آخری میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو. ختم کر دو بھائی، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے. تقریر شروع اب ہونے والی تھی مگر وقت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اخیر جو پوری تقریر کا خلاصہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو کچھ دیا اعلیٰ دیا. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ. اچھا آپ لوگ ذرا قریب کر کے آ جائیں گے، تھوڑا سا اٹھ کر کے آ جائیے. تھوڑا سا مجمع رہ گیا. مجھے پتا ہے کشن گنج اور اتر دیناجپور کا علاقہ 3 دن پروگرام کراتا اپنے مہمان کو دعوت کھلانے کے لیے، ورنہ جلسہ ایک ہی دن کا ہوتا، آخری دن کا. میری بد نصیبی یہ ہے بھائی، مولانا مفتی صاحب نے مجھ سے کہا تھا، آخری دن مانگا تھا مجھ سے، لیکن میں چونکہ میرے ذمہ جمعے کی ذمہ داری ہے اور جامعہ مسجد کی، تو میں جمعے کا پروگرام ناغا نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ مولانا بیچ میں رکھ لو. مگر مجمع تو آتا ہے آخری والے دن. یہ پورا پنڈال بھی آخری والے دن کے لیے سجایا جائے، مجھے پتا ہے. کل بہت دن لگے گا آپ کا مجاہد بھائی، آج بھی لگ رہا ہے. سمجھے نہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ. آ جاؤ میرے بھائی، آخری مرحلہ ہے میرے بیان کا. آ جاؤ آپ لوگ بھی آ جائیے نا، اگر ناراض نہیں ہے تو. آ جائیے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ دیا اعلیٰ، نبوت، شریعت، طریقت، سیادت، قیادت، حکمت، کتاب، یار، ازواج، سب کچھ اعلیٰ. اب بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کو اللہ نے سب کچھ اعلیٰ دیا اس کو امت اعلیٰ نہیں دیا ہوگا؟ ارے اس کو امت
आला नहीं दिया होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं आपको वो उम्मत दूंगा, आपको मैं वो उम्मत दूंगा जिसका ऐलान कुरान की जबान से करवाऊंगा, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि आपकी उम्मत सबसे आला है। फरमाया कैसे आला हो गई? फरमाया ऐसे आला हो गई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए बहुत पहले, लेकिन कयामत में जब अल्लाह कहेगा नूह आपने मेरे दीन की तबलीग किया, आप इसकी गवाही में किसको पेश करते हो, गवाह लेकर आओ, तो हजरत नूह कहेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया मेरी गवाह है, उम्मत मोहम्मदिया मेरी गवाह है। इतनी आला। और फरमाया कि जब तक आपकी उम्मत जन्नत में एक एक उम्मती, एक एक काला गोरा मौलाना हाफिजी जाहिर साहब नमाजी बेनमाजी सब, जब तक एक एक उम्मत आपकी जन्नत में ना चली जाए किसी नबी की उम्मत का दाखिला हराम है, कोई नहीं जा सकता। अब बताओ कि ये जो अल्लाह ने हमें उम्मत बनाया, उम्मत खैर, इसको बाकी रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो? तो उम्मत खैर बनकर के दुनिया में जियोगे कि नहीं जियोगे? जियोगे ना, तो कैसे बनोगे? एक दिन का जलसा, 2 दिन का जलसा, 3 दिन का जलसा, इससे तो बन नहीं पाओगे। ये तो लिख लो, इससे बन नहीं पाओगे। उम्मत खैर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो और सुन्नत के लिबास को पहनने का इरादा करो। छोटी सी 2-3 सुन्नत, मिसाल के तौर पर आप जूता चप्पल पहनते हो ना, पहनते हो ना, सवाब मिलता है? नहीं। आज के बाद पहनोगे तो सवाब मिलेगा। जब भी चप्पल पहनो पहले दाएं पांव में फिर बाएं पांव में, जब उतारो पहले बायां पांव का फिर दायां पांव का। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नेकी मिल गई। कितनी? आज इतना पे अमल कर लो। आज से पूरे धनकोला वाले और जितने लोगों का राब्ता आपसे है सबकी खिदमत में नबी की ये एक सुन्नत पहुंचा दो। एक सुन्नत। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी सुन्नत पे अमल करना मुश्किल हो रहा हो, फिर कोई एक बंदा एक सुन्नत पे अमल कर ले, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअतु शहीद, तो 100 शहीदों का अल्लाह सवाब देगा। कितने का? 100 शहीदों का अल्लाह सवाब देगा। ये सुन्नत सिर्फ चप्पल पहनने की सुन्नत आप अपना लो आज के बाद। बात समझ में आ रही? पैंट पहनते हो, लुंगी पहनते हो, पैजामा पहनते हो, खड़े होकर ना बैठकर पहनना शुरू करो। क्या करो? 10 नेकियां अल्लाह दे देगा। क्यों? इसलिए कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। जब भी आप शरई वगैरह बोले तो पहने नहीं, लुंगी तहमत वगैरह जब भी पहनते तो आप बैठ जाया करते। 2 सुन्नत पे अमल कर लो, जलसा हो गया कामयाब। कामयाब होगा या नहीं होगा? सच्ची बात बताओ। आज से पहले इस पे अमल होता था? नहीं। लेकिन आज के बाद अमल करना शुरू करोगे, इंशाअल्लाह जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें नहीं, छोटी छोटी बातों पे अमल करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम, उलमा के बयानात, आपकी कुर्बानियां, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की अदालत में कबूल हो जाएगी। सरताजुल उलमा और मादर इल्मी दारुल देवबंद के मुबल्लिग आज़म हजरत मौलाना इरफान साहब कासमी किबला दामद बरकातहू, अल्लाह इनका साया हम पे देर तक कायम दायम रखे। आप तशरीफ ला चुके हैं और जाहिर बात है कि बड़ों के आने के बाद
چھوٹے کا بولنا بالکل مناسب، میں تو اس مدرسے کا ایک طالب علم ہوں نا، اور وہ اس ادارے کے مبلغ ہیں۔ میں اس کے بعد جو کام میرے ذمہ دیا گیا، میں وہ کام بھی یہاں پر بیٹھ کر کے اب نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا کھڑا ہو کر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہو کہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ کیا ہوں؟ مہمان۔ اور مہمان کے ڈیمانڈ اور اس کی فرمائش کو پورا کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ کیا یہ نبی کی مہمان کے ڈیمانڈ کو، مہمان کی فرمائش کو پوری کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ میں جس ادارے کے ذمہ داروں کے بلانے پر آیا ہوں، آپ جانتے ہو کہ اس ادارے میں کلام مقدس کو اپنے سینے میں بسانے والے طالب علم رہتے ہیں۔ میں ان طالب علموں کے لیے آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ ہر بندہ کھڑے ہو کر یہاں پر تشریف لائیں، اور جن سے جو ہو سکے ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے، مدرسے کے طالب علموں کے لیے، قرآن کے لیے اس میں ڈالتے ہوئے چلے جائیں، تاکہ قیامت کے دن میں اور یہ پورا مجمع گواہی دے سکے آپ کی قربانی کا۔ آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ، جن سے جو ہو سکے ڈالتے چلے جاؤ۔